बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतना बड़ा सानिहा, कौमी सानिहा, लोग गमज़दा होते हैं, दुख में मुब्तला होते हैं, और ऐसे मौके पर सारी तवज्जो जो दुख के मारे हैं उनके दुख का मदावा करने पर होती है कि ठीक है, आपके साथ इतना बड़ा सानिहा हो गया, अब हम जिम्मेदारों का तयन करेंगे, ऐसा सानिहा ना हो इसके लिए काम करेंगे, हम सारी तवज्जो सब कुछ यही रखेंगे, सारा फोकस यही रखेंगे। और जो जिम्मेदार होते हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनके तर्ज अमल में नजर आता है कि वो हिस्स रखने वाले लोग हैं, बेहिस नहीं है, इंसान है, शर्म आती है उनको, उनका सर नेदामत से झुक सकता है। इस तरह की कोई चीज होती है कि आप कहते हैं कि चलो यार ठीक है, कुछ तो इन लोगों में थोड़ी सी हया है। लेकिन जिस तरह की चीजें हमारे हुक्मरान करते हैं ना, वो अजीब व गरीब है। मैं आपके सामने तमाम तर चीजें रखूंगा तफसील के साथ, वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो किया है, हैरत होती है कि बंदा ऐसे काम कैसे कर सकता है। लाहौर में जुबैर नियाजी इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, तो जुबैर नियाजी के घर पहुंच गई पंजाब पुलिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में। जुबैर नियाजी की वालदा शर्जील नियाजी, मुबीन अहमद, खालिद आवान, सादिया अयूब, दीगर लोग, ये 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले के लंगर का इंतजाम करके बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले का लोगों के लिए लंगर का इंतजाम करके बैठे होते। वहां से ये लोग बद्दे उठा के ले गए। यानी आप ये शो करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का मौका है, हम ये नहीं कर रहे। आप ये शो करते हैं कि कौमी सानहे का दिन है, हम ये नहीं कर रहे। और हमारे यहां ये जो लोग हैं, इनमें ये एहसास ही नहीं है कि हम खुद कितने बुरे, कितने भद्दे लगेंगे, कितने बदसूरत लगेंगे अगर ये हमारा तर्ज अमल होगा इस मौके पर। लेकिन ये एहसास हमारे हुक्मरानों में सिरे से नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने ये करके दिखाया है। दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब ने जो बात की है, अब वफाकी हुकूमत इसका जवाब दे। सुहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 4-5 बरसों में पिम्स को 30 अरब रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इसके बावजूद इस तरह का वाकया पेश आ जाना समझ से बाहर है। वजीर आला जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अब ये खबर मीडिया पे नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि केपी का सीएम अगर बात कर रहा है तो नहीं होगा ना। मतलब वहां पर मीडिया कवरेज, उसको टीवी पे दिखाया जाना, उसका बयान दिखाया जाना, ये नहीं किया जाएगा। हमारा जो मीडिया है उसने पिछले कुछ अरसे में हुकूमत और हुकूमत के दोस्त, उनके साथ मिलकर जो गंद घोला है हमारे मीडिया ने, उनको यहां से पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको फिर साथ में इश्तिहार दिया गया। तो जो हमारे मीडिया ने गंद घोला है, अपनी औकात 2 टके की कर ली है इस मीडिया ने। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जो कहा वो मीडिया पर नहीं है। अब जवाब मांगा जाए। मैं तो कह रहा हूं चलें, ये 30 अरब वाली बात मान लीजिए एक लम्हे को गलत हो। 30 अरब इतना होता है कि उसमें एक नया अस्पताल, और नया अस्पताल क्या मतलब, शानदार तरीन नया अस्पताल बन जाए। और आप जो हैं वो 30 अरब 4-5 सालों में अगर इसको मिल गया है, तो फिर क्या लेकर बैठे हो हम लोग, क्या इंतजामात हैं। तो ये नहीं मिलेगा आपको मीडिया पर। मीडिया पर इस वक्त जो है जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो हमारे सामने हैं। और फिर जो आया रिपोर्ट्स में, एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, किसकी रिपोर्ट आई, पिम्स की अपनी, कि क्या हुआ है। और एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जो सीडीए है, जिसने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी और पहली जिम्मेदारी रेस्क्यू की जो जिम्मेदारी थी, सीडीए ने यह कहा कि वहां पर आग और इंसानी जानों के तहफ्फुज के, आग से निमटने के, इंसानी जानों के तहफ्फुज के इंतजामात नहीं थे, मुकर्ररा हिफाजती मयार के मुताबिक नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट वहां पर मुस्तकिल तौर पर बंद थे या उनके रास्ते में रुकावटें थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर फाइटिंग अमले की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की, क्योंकि कुछ गेट्स बंद थे। वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंसी, रुकी। फिर उसके बाद हादसे के मकाम पर हुजूम को मुनासिब तरीके से कंट्रोल करने के नाकाफी इंतजामात। तो यह सिचुएशन है। पिम्स की रिपोर्ट क्या बताती है
کہ پمس کے MCH نرسری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا صبح 6:38 پر۔ آگ کی وجہ ایک سپارک ہوا، اس سے جو کمپریسر ہے اور آکسیجن وہاں پر ہوتی ہے تو ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں آگ لگی، کمپریسر پھٹا اور پھر اس کے بعد آگ جو ہے وہ تیزی سے بھڑکی۔ 6:39 ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ پوری نرسری میں شدید آگ لگ چکی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز نے فوری رد عمل دیا، سیکیورٹی سٹاف کو بلایا، عملے نے بچوں کو نکالنے کی 2 بار کوشش کی۔ 6:39 پر جو دھماکہ ہوا اس سے چھتیں گر گئیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عملے نے نرسری سے 1 بچہ اور ملحقہ کمرے سے 4 بچوں کے ساتھ 3 ماؤں کو محفوظ نکالا۔ یہ غلط بات ہے کیونکہ رشتہ دار خاتون نے بچے کو بچایا تھا، یہ سب کو معلوم ہے، یہ میڈیا پر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ پھر پمس کی رپورٹ کہتی ہے کہ اسی منزل پر ملحقہ گائنی وارڈ سے 73 دیگر مریضوں کو بھی منٹوں میں بچا لیا گیا۔ دستیاب 35 فائر ایکسٹنگوشرز استعمال کیے گئے تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ تمام ایمرجنسی ایگزٹس کھلے تھے، فعال تھے۔ پمس نے متاثرہ خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا، ہر انسانی جان کو قیمتی قرار دیا۔ واقعے کی شفاف تحقیقات مختلف فورمز پر جاری ہیں، عملے اور رسپونڈرز کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ آپ اس وقت انڈر انکوائری ہیں، آپ اپنی رپورٹ میں اپنی اور اپنے عملے کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری میں آپ کلین تو آپ کلین، انکوائری میں آپ رسپانسبل تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو۔ آپ اپنی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے طریقہ، لیکن یہ ہمارے ہاں بڑے اطمینان کے ساتھ سب کچھ بہت اطمینان کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ آخری چیز جو اسی سانحے کی جب میں بار بار بات کروں تو کیا ہوا، ARY کے شو میں اختیار ولی صاحب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اور مشال یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر یہ انوائٹڈ تھے، وہاں اس سانحے پر بات ہو رہی تھی اور جو دونوں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، دونوں سائیڈ کے لوگ کرتے، وہ ہو رہا تھا وہاں پر کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ بات بھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں لایا جانا تھا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اختیار ولی صاحب نے مشال یوسفزئی صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ چین 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 کر رہی ہیں اور یہ بات نہیں کرنے دے رہی۔ اب یہ جو طریقہ ہے ایک ایسے موقع پر کہ جہاں سنجیدگی سے گفتگو ہو، حکومت کے ایک نمائندے کے انداز میں آپ کو ندامت، احساس ذمہ داری نظر آئے، وہاں وہ کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ والا پورا ماحول چین 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 کر رہی ہیں اور ان کی اوقات ہے ان سے بات کی جائے۔ اب ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں آپ، ٹیلی ویژن پروگرام پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی اوقات ان سے بات کی جائے۔ مشال یوسفزئی نے یہی جواب دیا، آپ کی بھی اوقات نہیں، آپ اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں، اور اس کے بعد وہ شو سے اڑ گئی۔ محمد مالک صاحب نے بہت کوشش کی کہ ان کو بٹھایا جا سکے لیکن وہ شو سے اڑ گئی۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہوئی، اختیار ولی صاحب نے یہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بتایا کہ جس روز عمران خان صاحب کو شفا لایا جانا تھا تو وہ شفا گئے تھے کیونکہ ان کے کوئی عزیز ہیں، وہ شفا انٹرنیشنل میں ہیں، وہاں پر ایڈمٹڈ ہیں، تو ان کو دیکھنے گئے تھے اور انہوں نے کہا وہاں پر جو لوگ تھے وہ PTI کے کارکن نہیں تھے، عام لوگ تھے۔ یہ اختیار ولی صاحب نے بات کی تھی۔ آج وہ بتانے لگے کہ وہ پمس گئے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر، تو پھر اس کے بعد ان سے مشال یوسفزئی صاحبہ نے کہا کہ آپ شفا گئے تھے، آپ نے بتایا تھا، ٹیلی ویژن پروگرام میں بتایا تھا۔ اب اختیار ولی صاحب حد پہ سو کھڑ گئے، میرا معاملہ ہے، میرے گھر کا معاملہ ہے، میں 1 جگہ سے علاج کرواؤں، 2 جگہ سے علاج کرواؤں، 3 جگہ سے، میں 3 جگہ سے علاج کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں شفا انٹرنیشنل سے بھی علاج کروا رہا ہوں، میں پمس سے بھی علاج کروا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک اور ہاسپٹل کا نام لیا، پروبیبلی لیڈی ریڈنگ یا اسلام آباد کی ہاسپٹل تھا، میں 3 جگہ سے علاج کروا رہا ہوں۔ اور یہ پوری ڈیبیٹ جو تھی وہ ایسی بگڑی کہ وہاں پر سب کچھ خراب ہو گیا، اور اختیار ولی صاحب کو اسی پوائنٹ پر جب یہ تھا نا کہ کس ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے، آپ نے کچھ اور بتایا تھا، تو اختیار ولی صاحب وہاں پر ہتھے سے اکھڑ گئے کہ نہیں جی میں تو 3 جگہ لے کر کے جاتا ہوں اور میں پمس بھی لے کر گیا۔ آپ لے کر گئے ہوں گے پمس، لیکن آپ نے سب کے سامنے بتایا کہ آپ شفا لے کر گئے تھے، اور اس روز وہ لوگ کون تھے، وہ PTI کے تھے یا نہیں تھے، تو یہ آپ کی گواہی بڑی PTI والے خود شیئر کر رہے تھے۔ دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ حکومت کے نمائندے اس جگہ بیٹھ کر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایک خاتون سے کیسے بات کی جاتی ہے، اس بات کی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک خاتون کو بٹھا کے اس کے بارے میں چائے 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 کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ نے کوئی زرد سا جوڑا پہنا ہوا تھا تو وہ بعد میں ڈھولک میں آئی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، اس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ لوگوں نے کیا قیمت تھی پیٹرول کی جب سائیکل پہ چکر لگائے تھے،
اس قیمت پہ پیٹرول کی آپ نے پیٹ پر اینٹ باندھی ہوئی تھی اور آپ یہ باتیں کرتے تھے. آج آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہوا, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ کے انداز میں نظر آنا چاہیے کہ آپ اس حکومت کے نمائندے ہیں جس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لیکن نہیں, یہاں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, اس ملک میں ایک عام آدمی کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان حکمرانوں کے سامنے اس کی زندگی 2 ٹکے کی زندگی ہے, اور ان کو بس ایک ہی شخص کو وہ بہترین کام کر رہے ہیں, ان سے اچھا کوئی کام نہیں کر رہا. وہ جمہوریت کے لیے, وہ سیاست کے لیے, وہ ریاست کے لیے, وہ تجارت کے لیے, وہ سفارتکاری کے لیے, ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. بس اس حکومت کو صرف یہ کام آتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.